بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا بہت سے دنوں سے بھارت کے بہت سے تجزیہ نگار اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ اب کی جو ہماری جنگ ہونی ہے وہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہونی بلکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ بھی ہوگی۔ اور ان کے ایک اور بات بھی جو ہے ان کی سامنے آ رہی ہے، ان کے تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم چائنا کی نظر سیاچن، لداخ اور بھارت کے دوسرے علاقوں پہ بھی ہے، تو بھارت کو چاہیے کہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ رکھے۔ اب اس پوری بات کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ آخر انہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اور کیا معاملہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 1984 سے پہلے تک یہ جو سیاچن کا علاقہ ہے یہ ایک آزاد علاقہ تھا، یعنی جب پاکستان اور بھارت کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو یہ ایک وہ علاقہ تھا جہاں پہ کسی ایک کنٹری کو یہ علاقہ نہیں ملا، بلکہ کہا گیا تھا کہ اس کو آزاد چھوڑا جائے گا۔ اور چونکہ یہ بہت بلند ایک جگہ تھی، تقریباً 20,000 فٹ اس کی بلندی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک ٹرائی اینگل شیپ کی جگہ ہے جہاں پہ ایک طرف سے پاکستان نظر آتا ہے، دوسری طرف سے چائنا، اور سینٹر میں جو ہے آپ کو بھارت نظر آتا ہے۔ تو اس کو آزاد چھوڑا گیا تھا کہ اس میں سے کوئی ایک کنٹری بھی اس کے اوپر نہیں جائے گی، ایک آزاد علاقہ رہے گا۔ لیکن 1984 میں بھارت نے ایک دم سے جو ہے اپنی افواج اس میں داخل کر دی، اور داخل کر کے اس کے اوپر اپنا پرچم لہرا دیا اور کہا کہ جناب یہ ہمارا علاقہ ہے اور ہم اس کے اوپر قابض ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں کافی احتجاجات ہوئے اور پاکستان نے کافی مظاہرات کیے، اور پاکستان نے اس کے خلاف کافی جنگ اور کافی لڑائی شڑائی بھی ہوئی۔ لیکن اس کے بعد یہ معاملہ جو تھا یہ اقوام متحدہ میں چلا گیا، اور وہاں پہ جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو ماؤنٹین آف پیس کا نام دیا گیا، یعنی بھارت نے یہ کہا کہ اس جگہ پہ ہم اپنی آرمی رکھیں گے لیکن یہاں سے پاکستان کی کنٹری کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یعنی ان کی سالمیت کو یا ان کی کسی اور طرح کی ان کے لیے کوئی خطرے کا باعث نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کو جو ہے وہاں پہ چھوڑ دیا گیا، لیکن تب سے جو ہے یہ علاقہ بھارت کے اندر ہے۔ لیکن اس بات کا چائنا کے ساتھ کیسے تعلق ہو گیا، اس بات کو ذرا سمجھنا پڑے گا۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تقریباً 1964 سے پہلے تک جو ہے پاکستان کے کچھ علاقوں پہ بھی اور کچھ وادیوں پہ بھی چائنا یہ کہتا تھا کہ میرا حق ہے اور یہ میرے علاقے ہیں۔ مثلاً گلگت اور ہنزا سائیڈیں جو ہیں وہ کہتا تھا کہ یہ میری ہیں اور یہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ تو پھر 1964 میں جو سیاستدان تھے انہوں نے مشاورت کی اور مشاورت کر کے ایک حل نکالا، اور پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک وادی تھی جو کہ تقریباً 5180 مربع میٹر کی وادی تھی اور بہت خوبصورت وادی تھی۔ تو ایک خاص ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہے یہ وادی جو ہے ہم نے چائنا کو دے دی، اور اس ایگریمنٹ کو باؤنڈری ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ ایگریمنٹ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ وہ ایسے کہ جیسے ہی ہم نے یہ وادی چائنا کے ہاتھ میں دی تو تب چائنا یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، اور اب جو ہے وہ جو سیاچن کا ایریا ہے اس اور لداخ کا ایریا ہے یہ چائنا کی نظر میں بھی آ گیا۔ تو اب جو ہے چائنا آپ کو بہت تیزی سے وہاں پہ جو ہے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، سڑکوں کا جال بچھاتا ہوا اور ڈھانچہ بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو ساری ایک طرف رہی، یہ تو ایک پیچھے والا پس منظر تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اب چلتے ہیں کہ اب بھارتی تجزیہ نگاروں کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ چائنا کی نظر ہے کشمیر پہ اور لداخ پہ اور سیاچن کے علاقوں پہ۔ بھارتی ایک تجزیہ نگار ہے جو کہتا ہے کہ میں تھنک ٹنک کی ایک تقریب میں شامل تھا جہاں پہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے قمر باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف فرماتے، کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی خاصی تقریر کی اور انہوں نے مکمل گفتگو کی اپنی کنٹری کے بارے میں، ریاست کے بارے میں، بہت کچھ باتیں کی، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات کے اوپر دھیان دیا کہ انہوں نے کشمیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کشمیر کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا بعد میں کہ آپ نے مکمل جو ہے ریاست کے بارے میں بات کی، ریاست کے تمام کلیات و جزیات کے بارے میں بات کی، لیکن آپ نے کشمیر کے بارے میں بات نہیں کی، جبکہ ریاست پاکستان کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ جو ہے کشمیر سے شروع کی جاتی ہے اور کشمیر پہ ہی ختم کی جاتی ہے، لیکن آپ نے تمام باتیں کی لیکن اس بات کو نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جواب دیا، یہ بھارتی تجزیہ نگار کا کہنا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ تو مجھے قمر باجوہ صاحب نے جواب دیا
کہ ہمیں جو ہے چائنا نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے اپنی ڈیولپمنٹ پہ اور اپنی جو ہے اندرونی معاملات کے اوپر توجہ دیں، اور یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اور اس کے علاوہ جو لداخ کا معاملہ ہے یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں، یہ ہم جانیں اور بھارت جانے، ہم یہ ان سے خود جو ہے کروا لیں گے، آپ اس کی جو ہے نا بالکل پریشانی نہ لیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اب اس کی بات کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس بات کو جو ہے یہ بھارتی تجزیہ نگار جو ہے انہوں نے اس بات کو جو ہے کوڈ کیا ہے کہ یہ بات اس وقت یہ کی گئی، اور اب اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ بہت تیزی سے نظر آ رہا ہے کہ چائنا جو ہے اس ایریا کے اندر ایک جال بچھا رہا ہے، اور اپنی جو ہے بہت سی مشینریاں اور اپنی بہت سی چیزیں جو ہیں وہاں پہ تعمیراتی کام وہاں پہ جو ہے چائنا نے شروع کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک ان کی سوچ ہے اور یہ درست بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کہنے میں یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کو بھی پتہ ہے اور بھارت کو بھی پتہ ہے کہ ابھی جو ہے کشیدگی باقی ہے، ابھی مکمل طور پہ اطمینان نہیں ہے کہ دونوں ریاستوں کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ ابھی جو کچھ دن پہلے سنگاپور ڈائیلاگ تھا، وہاں پہ بھی دونوں کنٹریز کے افواج جو ہیں ان کے سربراہان جمع ہوئے، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بات کی کہ ابھی جو ہے اس بات کے اوپر کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل طور پہ جو ہے جنگ بندی ہو چکی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اب بھارتی تجزیہ نگار جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب بھارت کو چاہیے کہ اگر اس نے تیاری کرنی ہے تو وہ چائنا کے ساتھ جنگ کی تیاری کرے، اگرچہ آپ کو سامنے اور مد مقابل جو ہے وہ پاکستان نظر آئے گا، لیکن اس کے پیچھے جو ہے آپ کو چائنا نظر آئے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے چائنا بھی اس بات کا دعوے دار ہے کہ یہ سیاچن اور لداخ، یہ کشمیر، یہ علاقے میرے ہیں۔ اب اگر چائنا لے لیتا ہے یا پاکستان لے لیتا ہے یا آپس میں کوئی بھی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن یہ بات بھارت کے لیے تشویشناک ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، یہ جو سیاچن ہے یہ بہت ہی ایک اہم جگہ ہے، کیونکہ یہ 20,000 فٹ کی بلندی پہ جگہ ہے، تقریباً دنیا کی بلند ترین جو ہے محاذ اس کو ہم بول سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ وہاں سے بیٹھ کے گلگت بلتستان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، ہنزا کے اوپر، تو اگر یہ وہ والا ایریا جو ہے اگر وہاں سے یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، یعنی اگر یہ وہاں سے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہے تو بہت آرام سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے چائنا کو بھی نقصان پہنچانا چاہے تو بہت آرام سے پہنچا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے چائنا بھی اس بات کو جو ہے وہ سیریس لیتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ بالکل اس کو چھوڑ دینا اور اس سے قطع نظر کرنے والی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے چائنا بھی اسی بات کی طرف متوجہ ہے، اور جو ہے اب بھارت کے تجزیہ نگار اسی بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہے تو آپ کو چائنا سے جنگ کے لیے تیار کرنا ہوگا، نہ کہ پاکستان سے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ باقی اپنی کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔